इंसाफ इमरान खान पार्टी के चेयरमैन नहीं रहेंगे, आने वाले इलेक्शन में बल्ले का निशान नहीं होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी से मोहम्मद अली दुरानी की ये तीसरी मुलाकात है। असल खबर है वो ये है कि 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो 12 अदारों की जानिब से दी गई हैं। तो किसी सूरत में मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जेल में हूं, मैं जेल में बैठा रहूंगा। साबका खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी हैं, वो भी खान साहब को इन सब चीज़ों पर मनाने के लिए लगी हुई हैं कि आप बाहर चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आदिल निज़ामी स्पीक्स। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मुल्क की सियासी सूरत हाल जो तेज़ी से बदल रही है उस पर बात करनी है। 2 से 3 इश्यूज़, 2 से 3 बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहम्मद अली दुरानी, जिनको आप सालिस भी कह सकते हैं, मेडिएटर भी कह सकते हैं, पैगाम रसां भी कह सकते हैं, उन्होंने मुलाकात की है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से और ये ऐवान सदर में मुलाकात हुई। मुलाकात पहले ये तीसरी मुलाकात है उनकी सदर से। थोड़ा सा इस मुलाकात पर और जिसकी प्रीवियस मुलाकातें हुई उस पर भी रोशनी डालेंगे। और साथ ही असद कैसर की जानिब से आज एक बयान आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को खुशखबरी दी गई है कि बहुत जल्द चेयरमैन PTI अडियाला जेल से बाहर होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुश्किल टाइम है, जो खासा मुश्किल दौर गुजर रहा है, उसमें रिलीफ मिलेगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि PTI की मुश्किलात में इजाफा होता नज़र आ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चेयरमैन PTI को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने के हवाले से केस की समाअत हुई और उस पर आगे समाअत चलने या ना चलने का मतलब दरख्वास्त कबूल करने और उस पर मज़ीद समाअत का फ़ैसला ना होने या होने पर इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला महफूज किया है। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जब आप कमरे अदालत में होते हैं, आज हम भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मौजूद थे, आंखों देखा हाल भी होता है जजेस या कमीशन के अरकान की, आप कह लें कि इंसान उनकी बातों से एनालिसिस कर सकता है कि मूड क्या है अदालत का, अदालत क्या सोच रही है या इस पर क्या फ़ैसला आ सकता है। तो पहले शुरू कर लेते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से मोहम्मद अली दुरानी की ये तीसरी मुलाकात है ऐवान सदर में और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनसे भी मिल चुके हैं। असद कैसर की सरबराही में PTI का एक डेलीगेशन इनसे मिला था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ भी जारी की थी जिसमें सारे मामले का बताया था कि जब हमने मुलाकात की है और ये एक एज ए सहूलतकार के तौर पर मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। ऐवान सदर से जब प्रेस रिलीज जारी की गई तो ऐवान सदर ने मुख्तलिफ ज़राए से जो है चैनल्स को ये मैसेज भेजा और साथ में थोड़ा रिक्वेस्ट भी की कि काइंडली इसको ज़रा हाईलाइट करते हैं, ज़रा चला दें, जिसमें सदर पाकिस्तान का जो बयान शामिल था, ज़्यादातर हिस्सा बयान पर मुश्तमिल था कि मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जमहूर को हक़ होना चाहिए कि वो आने वाली लीडरशिप का इंतखाब करे। इसके साथ साथ जो आने वाला इलेक्शन है वो अगर शफाफ होगा तो उसके बाद पाकिस्तान में एक कह लें कि एक जान आएगी, मुल्क में एनर्जी आएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी कंट्री और आगे जो पॉलिटिकल सिनारियो बेहतर होगा और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अब ये जो दुरानी साहब की तीसरी मुलाकात है सदर पाकिस्तान से, ये वो बैक चैनल जो पैगाम रसानी हो रही थी ये उसको ऑफिशियली इसलिए दिखाया जाता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश है ताकि एक मैसेज दिया जाए वर्कर्स को, लोगों को, कैंडिडेट्स को, क्योंकि एक मायूसी की फ़िज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में। देख रहे हैं कि हम पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत गई, सूबाई हुकूमतें ख़ुद ख़त्म कर दी, उसके बाद से क्रैकडाउन, उसके बाद से 9 मई जलसे जुलूस रैलियाँ, उसके ऊपर क्रैकडाउन, खान साहब का पेशियों पर आना, वहाँ मुश्किल हालात, फिर 9 मई के बाद जिस तरह से पार्टी लीडरशिप पे मुश्किल टाइम है, इसी तरह पार्टी कारकुनान, पार्टी के टिकट होल्डर जो हैं उन पर भी मुश्किल टाइम है, जिसकी अक्कासी आपने सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू आपने देख लिया कि 5 रोज़ पहले वो रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद अगले रोज़ वो घर भी चले गए। आपने उस्मान डार का इंटरव्यू देख लिया कि किस तरह की सिचुएशन में वो इंटरव्यू हो रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, किस तरह से पार्टी के वो रहनुमा जो चेयरमैन PTI के साथ थे और आज वही चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ तरीके से उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं। जैसे सदाकत अब्बासी ने कहा जी मैं तो खुद GB गिलगित बल्तिस्तान चला गया था और चेयरमैन PTI ने सारा मनसूबा बनाया, उसके बाद ये प्लान किया कि उनकी गिरफ्तारी पर हमने टारगेट अपने सेट किए हुए थे कि अगर पिंडी की बात कर लें या GHQ है या हमजा कैंप है फैज़ाबाद के साथ ISI जिसका ऑफिस है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग बता रहे हैं। तो मतलब PTI पर मुश्किल टाइम इस टाइम चल रहा है। तो अब जो खान साहब को दो असल ख़बर है वो ये है कि 2-3 ऑप्शंस जो हैं वो 12 अदारों की जानिब से दी गई हैं और अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये विन विन पोजीशन है कि ताहाल
اداروں کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل اینٹی ہے پاکستان کی, سب سے بڑی سیاسی قوت ہے پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم ملک کی, تو اس وجہ سے مجبوری بن چکے ہیں خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ان سے مذاکرات بھی کیے جائیں. آپ بالکل ایک طرح سے ان کو سائیڈ لائن پہ نہیں لگا سکتے, آپ ان کو کرش نہیں کر سکتے, روٹس ان کی پبلک کے اندر ہے, لوگوں کی سمپتھیز ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اس طرح سے ان کو مائنس تو کیا نہیں جا سکتا. اس لیے یہ بارہا یہ مذاکرات کے جو دور ہیں یہ چل رہے ہیں, جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو مختلف نوعیت کی جو ہے وہ آپشنز دی جا رہی ہیں, جس میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایگزائل میں چلے جائیں, 2 سال آپ وہاں پہ گزاریں, 2 سال کے بعد آپ آئیں گے, ساری چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ بہتر ہو جائیں گی, آپ کی پارٹی کو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا اجازت دے دی جائے گی. جب ایوان صدر سے صدر پاکستان گئے تھے جیل میں, اور ساتھ میں پرویز الہی صاحب نے ملاقات کی تھی عمران خان سے, تو اس ٹائم میں ان کو یہی میسیج دیا تھا کہ خان صاحب آپ چلیں کوئی 2 سال کے قریب ذرا لندن یا کسی بیرون ملک یا فیملی کو ملیں جا کے, تو حالات یہاں بہتر ہو جائیں گے. میاں صاحب دیکھیں انہوں نے بھی 12 اکتوبر 1999 کیا تھا, مطلب 2 روز بعد, جس طرح آج ہم 10 اکتوبر کو بیٹھے ہوئے ہیں, تو 12 اکتوبر 1999 کیا تھا, اس کے بعد معافی تلافی مل گئی تھی. تو آپ کو بھی ساری چیزیں ہو جائیں گی. سیاست میں تھوڑا بیک فٹ جانا پڑتا ہے, اگر آپ نے سامنے دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو پھلانگنا ہے, تو آپ کو 2 قدم پیچھے آ کے ہی آپ اس کو جمپ لے کر کراس کر سکتے ہیں. تو اس نوعیت کی توجیحات دی گئی عمران خان صاحب کو, لیکن تاحال وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ان کا یہ سٹینس ہے کہ اگر میں نے الیکشن کا پارٹ ہی نہیں ہونا, اگر مجھے آپ نے نااہل انہوں نے کر دینا ہے, تو کسی صورت میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں جیل میں ہوں, میں جیل میں بیٹھا رہوں گا. تو اب جیل میں بھی, جس طرح جیل میں تو یہ نواز شریف بھی اداروں کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ادارے کو جیل میں ہوں, ان کو بھی مذاکرات کر کے پلیٹلیٹس اور ساری چیزیں کر کے مینیج کر کے باہر بھیجا گیا تھا. تو اب خان صاحب تو بالکل ہی افورڈ نہیں ہو سکتے, ان کی پاپولیرٹی بھی ہے, لوگ بھی ساتھ ہیں, تو اب وہی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بھی جو ڈیولپمنٹ آئی, کل ایک جو نیا چینل ہے ٹیلن, اس نے اس خبر کو بھی بریک کیا, اور ذرائع سے خبر تھی, اس میں خاصا وزن تھا اس خبر میں, کہ جو سابقہ خاتون اول ہیں بشریٰ بی بی, وہ بھی خاصی ایکٹیو ہیں, وہ بھی خان صاحب کو ان سب چیزوں پر منانے کے لیے لگی ہوئی ہیں کہ آپ باہر چل جائیں, کیونکہ بشریٰ بی بی کو بھی بہت سے ثبوت, اور ابھی ان کی جس طرح کہ ان کی فیملی ہے, ان کے سابق شوہر ہیں خاور مانیکا, ان کے جو صاحبزادے ہیں, ان کے خلاف کیسز, اس کے سارے ثبوت, وہاں سے بھی ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ان کو بہت سے ڈاکومنٹس بھی دکھائے گئے ہیں, بہت سی آڈیو ویڈیوز بھی ان کو سنائی گئی ہیں, جس میں ان کی فیملی اور وہ خود بھی, ان کی بہت سی چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. ان کو بتایا گیا کہ اب آپ کے خلاف بھی کیسز بنیں گے اور مزید شدت اختیار ہوگی اس کے اندر. تو وہ بھی بیچ میں ایک سہولت کار کا اور ایک مساہلت کار کا رول پلے کر رہی ہیں خان صاحب کو منانے کے لیے, اور وہ یہی ہے کہ آپ ذرا 2-1 سال کے لیے باہر چلے جائیں, آپ ادھر رہیں گے تو حالات ایسے رہیں گے, پارٹی کی چیئرمین شپ آپ سے چلی جائے گی, پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا, چھین لیا جائے گا, آپ کہہ لیں بے شک غلط نہیں ہوگی بات. تو لہٰذا اگر پارٹی بچانی ہے تو آپ اس کے اوپر جو ہے باہر چلے جائیں. آج دوسرا ایک اہم انٹرویو جو ہے وہ نعیم اشرف بٹ, اے آر وائی کے سینئر کارسپونڈنٹ ہیں, اسپیشل کارسپونڈنٹ ہیں, پولیٹیکل افیئرس کو بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اسد کیسر کا ایک شارٹ سا انٹرویو کیا, جس میں اسد کیسر نے بتایا کہ صرف محمد علی درانی نہیں ہے, یہ اس چیز کو انڈوز کر رہا ہے کہ صرف ایک بندہ نہیں لگا ہوا خان صاحب کو منانے کے لیے, مختلف لوگ, ملٹیپل سورس ہیں کہ جو ان کو منا بھی رہے ہیں, اور جو اداروں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے درمیان میڈیٹر کا رول بھی پلے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹائم آنے والا ہے, بہت جلد آپ ایک بڑی خوشخبری سنیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ ایسے ڈٹے رہے ہیں, حالات بہت مشکل ہیں, اور آنے والے اگلے جو چند ماہ ہیں ان میں حالات بہتر ہو جائیں گے. تو وہ بہتری یہی ہوگی, کوئی نہ کوئی ڈیل, کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ, جس کے تحت خان صاحب ہو سکتا ہے. ابھی تک ہم اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے, لیکن سیاست ہے, پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہی ہوگا کہ شاید خان صاحب ایگزائل میں چلے جائیں, کیونکہ ود ان کنٹری اس طرح سے باہر آنا ان کا ناممکن ہو چکا ہے. ادارے بھی اس کے اوپر اسٹینڈ لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اب آ گیا کہ خان صاحب کو اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو مشکلات کیا ہیں, اگر وہ اسی طرح ڈٹے رہتے ہیں تو ان کے لیے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو بالکل پیرالل ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, آن دا ادر ہینڈ بالکل پیرالل چیزیں جو ہیں, کیسز جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. جس طرح کہ ہم نے دیکھا سائفر کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے, ایک بڑا کیس ہے. آن دا ادر ہینڈ پارٹی کی چیئرمین شپ, آج اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک جو وکیل صاحب ہیں, ایک شخص ہے, اس نے اپلیکیشن دے رکھی تھی, اور جو ان کے وکیل تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج پیش ہوئے. الیکشن کمیشن نے آج اس پہ ابتدائی سماعت جو ہے وہ کی, اور ابتدائی سماعت کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. یہ خالد محمود خان ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کی پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے. تو الیکشن کمیشن نے سماعت کے دوران آج جو وہاں پہ مکالمہ ہوا, اور جو چیف الیکشن کمشنر مڈل میں دونوں سائڈ پہ
جو ہے 2 ممبرز جس میں سندھ، پنجاب، KPK اور بلوچستان شامل ہیں، مطلب 5 رکنی کمیشن جو ہے اس نے سماعت کی. تو جو ممبر وہاں پہ KPK کے ممبر ہیں انہوں نے 1-2 لقمے دیے جو وہاں پہ وکیل تھے انہیں کہ کیا آپ اسی طرح کی آپ کی جو پلی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح کہ نواز شریف کو کیا گیا تھا. اور ساتھ میں 1-2 سوالات بھی انہوں نے پٹ کیے اور یہ کہا کہ اگر ہائی کورٹ نے جو ان کو ٹرائل کورٹ نے سزا دی ہے اگر اس کو ڈسمس کر دیا اور ڈسمس کے بعد جو نااہلی ہے وہ ختم کر دی پھر کیا ہوگا. تو وکیل صاحب نے کہا جی دیکھیں ایک تو جو میاں صاحب ہیں ان کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نااہل قرار دیا تھا, ان کو بھی ٹرائل کورٹ نے کیا ہے. اگر ٹرائل کورٹ دوبارہ اگر ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو ختم کر کے ان کو دوبارہ ان کی نااہلی کو ختم کرے گا تو دوبارہ بحال کرتے ہیں, ہمیں تو اسے کوئی ایشو نہیں ہے. اور باقی جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو بھی سزا ہوئی تھی, خان صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے, ان کو بھی پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا جس کے بعد شہباز شریف صاحب اس کے بعد پارٹی کے صدر بنے اور میاں صاحب قائد بن گئے, قائد محترم. اور اب شاید چیئرمین PTI کے لیے بھی شاید اسی طرح آئے گا کہ بانی قائد یا پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما یا اس طرح جس طرح ہم بہت سے لیڈران کے لیے اس طرح کے الفاظ ہم بانی متحدہ جس طرح سنتے رہے ہیں, اس طرح ملک میں ہسٹری رہی ہے, تو اس طرح کی چیز ان کے لیے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری جو پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما ہیں اور اس ٹائم استحکام پاکستان کے رہنما ہیں, انہوں نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے. ایک طرف آگا پارٹی کی چیئرمین شپ, دوسری طرف پارٹی کا نشان بلے کا نشان, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوا اور چیئرمین PTI کسی نوجوان کو کسی ینگسٹر کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو بلے کا نشان بڑا اہم ہوگا. اس کو شاید کمپین کی ضرورت نہ ہو, اس کو شاید پولنگ ایجنٹ کی ضرورت نہ ہو, اس کو شاید ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت نہ ہو کہ لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک لائے. شاید وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے وہ اس بلے کے نشان کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوگی, لوگ آئیں گے ٹھپے لگائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوا ABC, اس کے لیے الیکٹیبل ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, انفلوئنشل ہونا ضروری نہیں ہے, پارٹی اس کے بعد آپ دیکھ رہے برادریزم, ان سب چیزوں سے مبرہ ہوگا جو ایک کیلکولیشن کی جا رہی ہے آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان, تو اس کو بھی الیکشن کمیشن پاکستان کے ذریعے یا وہاں پر درخواست کے ذریعے واپس لیا جا سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے دونوں پر جو ان درخواستوں کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. تو بظاہر یہی لگ رہا ہے جس طرح کے الیکشن کمشنر کا اور جو اراکین تھے ان کا موڈ تھا, اور جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیسز کو ڈسکس کیا گیا, ان کی ڈسکوالیفیکیشن اور ان کی پارٹی کی صدارت کو ڈسکس کیا گیا, اس سے یہی لگتا ہے کیونکہ جب آپ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ججز کا اور ان ممبران کا موڈ دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا کس طرح کی باتوں کو ذرا زیادہ سن رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں تو جائیں جی مٹی پاؤ جان دیو. تو آج وہاں سے بظاہر یہی لگا کہ اس درخواست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان باضابطہ طور پر ٹیک اپ بھی کرے گا, اور اس درخواست کے اوپر ہی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پارٹی کے چیئرمین نہیں رہیں گے. اور انہی درخواستوں پر جو دوسری اون چودھری کی الگ سے درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ہم نے بتایا کہ پیرالل ایک طرف عدالتی کارروائیاں اور جو تھریٹ ہے اور جو کارروائی ہے وہ بڑھ رہی ہے, دوسری طرف مذاکرات جو ہیں بالکل وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. مذاکرات کامیاب ہو گئے, کوئی ڈیل ہو گئی, چیئرمین PTI ایگزائل میں چلے جائیں گے, نہیں تو یہ دوسرا آلٹرنیٹ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آنے والے 2 سے 3 ماہ میں کیا ہونے والا ہے. تھینک یو سو مچ.